پیغمبر حق، سچ کا دائی، احساس کا پیگر، امتیاز سے بچنے والا عظیم پیغمبر، جس کا آج یوم پیدائش بھی ہے اور یوم وفات بھی۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے، اور اسی تاریخ کو پیغام حق کو حق کے مطابق پہنچا کر دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ اس موقع پر وحید الدین خان صاحب کی کتاب پیغمبر انقلاب سے ایک تحریر یاد آ رہی ہے۔ سوچا کہ اس تحریر کو اپنی ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ یہاں آپ کے لیے شیئر کیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں ماریا قبطیہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ لڑکا خوبصورت و تندرست تھا۔ اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگ ترین جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ابو رافع نے جو ابراہیم کی پیدائش کی خبر دی تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ ابو رافع کو ایک غلام انعام میں دیا۔ آپ ابراہیم کو گود میں لے کر کھلاتے اور پیار کرتے۔ عرب قاعدے کے مطابق ابراہیم کو ایک دائیہ ام بردہ بنت منذر بن زید انصاری کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ دودھ پلائیں۔ یہ دائیہ ایک لوہار کی بیوی تھیں۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں اکثر بھٹی کا دھواں رہتا۔ آپ لڑکے کو دیکھنے لوہار کے گھر جاتے اور وہاں دھواں آپ کی آنکھ اور ناک میں گھستا رہتا۔ آپ انتہائی نازک طبع ہونے کے باوجود اس کو برداشت کرتے۔ ابراہیم ابھی 1.5 سال کے ہوئے تھے کہ ہجرت کے 10ویں سال جنوری 632 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی موت کو دیکھ کر رونے لگے۔ ان واقعات میں پیغمبر اسلام ایک عام انسان کی طرح نظر آتے ہیں۔ ان کے جذبات، حسرتیں ویسی ہی ہیں جیسے ایک عام باپ کی ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود خدا کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا۔ آپ غمزدہ ہیں مگر زبان سے نکل رہا ہے، خدا کی قسم اے ابراہیم تمہاری موت سے غمگین ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، دل دکھی ہے، مگر ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں گے جو رب کو ناپسند ہو۔ جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اتفاق سے اسی دن سورج گرہن پڑا۔ قدیم زمانے میں اعتقاد تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے اثر سے مدینے کے مسلمان کہنے لگے یہ سورج گرہن پیغمبر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی کیونکہ یہ انسان کی عاجزانہ حیثیت کے خلاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی۔ آپ نے فرمایا سورج چاند میں کسی انسان کی موت سے گہن نہیں لگتا، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں۔ جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو۔ اہل مدینہ کی ایک ایسی بات جو 100% آپ کے حق میں جا رہی تھی لیکن حقیقت و فطرت کے خلاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی طبیعت نے اس موقع پر جھوٹ سے فائدہ اٹھانے کو حق کے خلاف جانا، لوگوں کی غلط فہمی کو رفع کیا، انہیں بتایا کہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں۔ آج آپ کی بات انتہائی سادہ اسلوب میں سائنس کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ خدا کے سچی نبی نہ ہوتے اور سورج گرہن سے لوگوں کے اعتقاد کی بنیاد پر وقتی فائدہ اٹھاتے تو آج کی سائنس کی روشنی میں آپ کا بیان فطرت کے خلاف غیر سائنسی نظر آتا، جو آپ کی سراجم منیرہ نبوت کو ہمیشہ کے لیے گہنا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ تاریخ ان لفظوں میں بتاتی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے ایک بکری تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص بولا میں اس کو ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کو پکاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں جمع کروں گا۔ لوگوں نے کہا اے خدا کے رسول ہم سب کام کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ کر لو گے، مگر میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کا کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ امتیاز کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔
بخاری۔ پہلا واقعہ ہمیں پیغمبر کے اسوہ سے یہ سبق دیتا ہے کہ وقتی فائدہ وقتی ہوتا ہے، کل وقتی نہیں۔ جبکہ دوسرا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ بندگی کی بنیاد شرط ابدیت میں ہے، نہ کہ امتیاز میں۔ آپ لوگوں کے درمیان اس طرح رہتے کہ کسی اجنبی کے لیے یہ دریافت کرنا مشکل ہو جاتا کہ ان میں نبی کون ہے۔ آپ انسانوں کے درمیان امتیاز کو ظلم سمجھتے تھے۔ امید ہے کہ یہ مختصر ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس موقع پر آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔